مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا جمع کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور ساتھ اخلاص کا حکم دیا ہے۔ احسان اخلاص کو کہتے ہیں، عمل کے اندر حسن پیدا کرنا، عمل کے اندر خوبصورتی پیدا کرنا، اپنے عمل کو حسین بنانا، یہ اخلاص سے ہوتا ہے۔ حدیث جبرائیل جو مشہور ہے، بخاری شریف کے اندر بھی شروع میں ہے، مشکات شریف کے اندر بھی شروع میں ہے، تو اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چند سوالات کیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال اخلاص کے بارے میں ہے، مل احسان یا رسول اللہ، اے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم احسان کسے کہتے ہیں، اخلاص کسے کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرنا جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو پھر کم از کم یہ خیال کرنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس ذہن سے، اس سوچ سے، اس طریقے سے عبادت کرنا کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو بندہ اب کام کے اندر کھرا ہوگا، کھوٹ نہیں آنے دے گا۔ مزدور کو پتہ ہو کہ مالک مجھے دیکھ رہا ہے، جس نے مجھے مزدوری دینی ہے، جس کا میں کام کر رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اب کام کرنے والا کام کے اندر ڈنڈی نہیں مارتا، اب کام کرنے والا کام پوری محنت سے، پوری لگن سے، پوری توجہ سے کرتا ہے، معیار کے لحاظ سے بھی، مقدار کے لحاظ سے بھی پورا کرتا ہے، کمن اور کیفن کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونے دیتا۔ تو بالکل ایسے ہی فرمایا، اول تو یہ ذہن بناؤ کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ میرے سامنے ہے، اور اگر یہ کیفیت نہ بن سکتی ہو تو یہ کیفیت تو بناؤ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے ہوں، تو یہ احسان ہے۔ اور جب ترجمہ تفسیر ہم پڑھاتے ہیں تو احسان کا اکثر معنی کرتے ہیں اللہ کی توحید والا، احسنوا ان اللہ یحب المحسنین، یعنی تم اپنے اندر توحید پیدا کرو، موحد بنو، صرف اللہ کے ہو جاؤ، خالص اسی کے ہو جاؤ۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جن کی عبادت ملاوٹ سے پاک ہے، صرف اللہ کی ہے، کسی اور کا کوئی شائبہ شرکت حصہ نہیں ہے۔ اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اس میں مال ایسا فتنہ ہے جس کو اللہ تعالی نے اولاد سے بھی پہلے قرآن مجید کے اندر ارشاد وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو، خبردار آنکھیں کھولو، یہ تمہارے مال اور یہ تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ حب مال میں اور حب اولاد میں انسان بہت سارے دینی معاملات میں کمزور پڑ جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اولاد اور مال یہ بندے کے اندر بزدلی پیدا کر دیتے ہیں، اگر ان کا تعلق محبت والا نہ ہوتا تو بندہ اللہ کے راستے میں جان دے دیتا، لیکن جب مال کے ساتھ تعلق ہوتا ہے
یا اولاد کے ساتھ تعلق ہوتا ہے محبت والا، تو پھر بندہ اس لیے بزدل پڑ جاتا ہے، اگر میں مارا گیا تو میرے مال کا کیا بنے گا، اگر میں شہید ہو گیا تو میری فیکٹری کا کیا بنے گا، اگر میں شہید ہو گیا میرے کاروبار کا کیا بنے گا، میری اولاد کا کیا بنے گا۔ تو بندہ اب اللہ کے راستے میں اس ہمت سے، اس جذبہ شہادت سے نہیں لڑتا، پیچھے ہو جاتا ہے، بزدل بن جاتا ہے۔ اس لیے مال کی وجہ سے اور اولاد کی وجہ سے بزدلی پیدا ہو جاتی ہے، بزدلی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی جہاد کا فرمایا ہے تو اکثر جگہ پر یہ ہے کہ جہاد کرو اپنی جانوں کے ذریعے بھی اور اپنے مالوں کے ذریعے بھی، بِأَنفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ۔ یہ قرآن مجید اکثر یہی بات ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لیکن جہاد کے لیے اپنی جانوں کو بھی پیش کرو اور اپنے مالوں کو بھی پیش کرو، بِأَنفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ بالکل پہلے سپارے کے پہلے صفحے پر اللہ نے جہاں متقی لوگوں کی 5 علامتیں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی، یقیمون الصلاۃ، قائم کرتے ہیں وہ نماز کو، اور ساتھ فرمایا اور وہ خرچ کرتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے ان کو دی ہے۔ اللہ کا دیا ہوا رزق اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں، یہ مومن کی مستقل ایک علامت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، ہوا یخلفکم، وہ اللہ تمہیں اس کا نائب اور خلیفہ، اتنا مال اس کا جانشین تمہیں دے دیتا ہے۔ رب کا وعدہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے تمہارے مال میں کمی نہیں آتی۔ جتنا بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اللہ تمہیں اس کا جانشین، اس کا خلیفہ، اس کا نائب دے دیتا ہے۔ ما انفقتم، جو بھی تم خرچ کرو، جتنا بھی تم خرچ کرو، فہو یخلفکم۔ اور ایک جگہ پر آتا ہے کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کریں، تو فرمایا قل العف، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دو، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ حالانکہ زکوٰۃ تو زائد از ضرورت کا بھی 2.5% ہے، جو ضرورت سے زائد تمہارے پاس دولت ہے، زکوٰۃ سال کے بعد اس کا بھی 2.5% ہے۔ لیکن فرمایا اصل درجہ یہ ہے کہ اپنی ضرورت سے زائد سارا خرچ کر دو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اتنا متوکل تھے کہ جس بندے کے بارے میں ان کو پتہ چلتا کہ اس نے صبح کے لیے ذخیرہ کیا ہے کہ چلو اب تو کھا پی لیا، ضرورت پوری ہو گئی، یہ رکھ دیتے ہیں صبح کے لیے، تو ان کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا، ڈنڈا ہوتا، وہ اس کے دروازے پر پہنچ جاتے، اس کو اللہ کے راستے میں دے، ابھی تقسیم کر۔ جس اللہ نے اب دیا ہے، کیا وہ اللہ صبح نہیں ہوگا؟ جو اس وقت رزاق ہے، جس نے روزی کی ذمہ داری اپنے ذمے لی ہے، اور وہ آج اب حج بھی ہے، قیوم بھی ہے، اس نے دیا ہے، تو جب صبح کو ہماری ضرورت پڑے گی رزق کی، تو وہ بھی رزاق اس وقت بھی تو ہوگا، لہٰذا وہ دے گا، تو اس کو ذخیرہ نہ کر۔ اس سے صحابہ کرام، عام لوگ اتنے گویا وہ بظاہر مشکل میں پڑ گئے کہ وہ ڈنڈا اٹھا کے پہنچ جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کی منت کی کہ تو یہاں آبادی میں نہ رہے، بلکہ تو یہاں سے چلا جا، اس لیے کہ تیرے جیسا توکل ہر آدمی کے اندر نہیں ہے، اور یہ توکل فرض کے درجے میں نہیں ہے، ضروری کے درجے میں نہیں ہے، حلال مال رکھنا جائز ہے۔ تو پھر وہ مدینہ سے چلے گئے باہر، انہوں نے جا کے ڈیرا لگایا مکہ مکرمہ کی طرف۔
اور ان کا پورا واقعہ آتا ہے کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے بیوی تھی، بیٹی تھی، کوئی اور مرد نہیں تھا، تو انہوں نے ان کو کہا کہ میں فوت ہو جاؤں تو پھر تم نے میرے غسل کفن کے بارے میں، قبر کے بارے میں پریشان نہیں ہونا۔ سامنے راستہ گزرتا تھا پیدل لوگوں کے آنے جانے کا، گھر سے کچھ فاصلے پر، تم اس راستے پہ چلے جانا، ادھر سے ایک قافلہ آئے گا، ان کو تم اطلاع دینا، وہ میرا دفن کفن کریں گے۔ اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیشین گوئی کے طور پر اپنی زندگی میں فرمائی تھی۔ ان کو اس بات پر اتنا یقین تھا، جب وہ بیمار ہوئے تو گھر والوں کو یوں بتایا، اور ان کے گھر والوں میں سے کوئی بندہ، بچی یا بیوی وہاں چلے گئے، اور قافلہ مکہ کی طرف سے آیا، ان کو انہوں نے بتایا، انہوں نے آ کر کے ان کا غسل کا انتظام کیا، قبر کا انتظام کیا، جنازہ پڑھایا اور ان کو دفن کیا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اور خرچ کرتے رہو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ ڈالو تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کی طرف۔ اگر تم نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا چھوڑ دیا، مال میں جو اللہ نے حق رکھے ہیں وہ تم نے ادا نہ کیے، زکوٰۃ کی شکل میں، فطرانے کی شکل میں، عشر کی شکل میں، قربانی کی شکل میں، حج فرض ہو جائے تو اس کی شکل میں، اسی طریقے سے جو بیوی بچوں کا نفقہ اللہ نے فرض کیا ہے، ماں باپ بوڑھے ہیں کمزور ہیں ان کا نفقہ اللہ نے فرض کیا ہے، یتیموں غریبوں مسکینوں کا حق جو اللہ نے رکھا ہے، اگر تم نے وہ ادا نہ کیا مال بچانے کے لیے، تو پھر تم گویا اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈالنے والے بن جاؤ گے۔ اگر ہلاکت سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو مال کو خرچ کرنا ہوگا، مال کے ہونے سے تم ہلاکت سے نہیں بچو گے، مال کے خرچ کرنے سے تم ہلاکت سے بچو گے۔ آج ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ میرا بینک بیلنس بڑا ہوگا، میرے پاس دولت زیادہ ہوگی تب میں بچ جاؤں گا، پیسہ مجھے بچائے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ پیسے کا خرچ کرنا تمہیں بچائے گا، پیسے کا جمع ہونا تمہیں نہیں بچائے گا۔ تو فرمایا وَلَا تُلْقُوا، اور نہ ڈالو تم بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے آپ کو إِلَى التَّهْلُكَةِ ہلاکت میں، وَأَحْسِنُوا، اور خوب توحید اختیار کرو، اخلاص اختیار کرو، درجہ احسان اپنے اندر پیدا کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ اخلاص والوں کو، احسان والوں کو، توحید والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تصوف، حسن احسان جس کو سلوک کہتے ہیں، خانقاہوں میں جو عمل کیا جاتا ہے، جو سکھایا پڑھایا جاتا ہے، جس کو طریقت کہتے ہیں، پیری مریدی کہتے ہیں، اس کا نام احسان ہے۔ ہمارے دین کے 3 حصے بنائے ہیں متاخرین نے کام کرنے کے لحاظ سے۔ ایک کو علم الکلام کہتے ہیں جو عقیدوں کی بحث ہے، ایک کو فقہ کہتے ہیں جو عمل کی بحث ہے، اور ایک کو احسان کہتے ہیں، تصوف کہتے ہیں جو طریقت کی بحث ہے، یعنی شریعت پر عمل کرنا۔ پیری مریدی جسے کہتے ہیں، اللہ والوں کا جو سلسلہ ہے تصوف کا، بیعت کا، اس کو احسان کہتے ہیں۔ اور یہ تینوں ضروری ہیں، عقیدہ سب سے زیادہ ضروری ہے، پھر سنت کے مطابق عمل، اور عمل کے اندر اخلاص، یہ احسان سے آتا ہے، تصوف سے آتا ہے، صوفیاء کرام کی محنتوں سے آتا ہے، جس میں وہ دلوں پر، لطائف پر محنت کراتے ہیں، اور اس سے انسان کے جو دل کے برے اوصاف ہیں، اخلاق رذیلہ، اوصاف رذیلہ، خصائل رذیلہ، وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور انسان کے اندر اچھے اوصاف، رضا بالقضاء پیدا ہو جاتا ہے، تقوی، طہارت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔